آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے، آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں، صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں۔ بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس کا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس میں برف ہوتی ہے۔ کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے۔ روزانہ، یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے۔ اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے۔ ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ ساڑھے ذمہ لگ جاندہ، جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم ہو تو کوئی نہ ہی ہوندہ نا، نمک کی شہر۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں وہ نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ چار اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ اب عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو وہ جو تھی ابدوز، اس کو ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھلی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپا چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ، وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے، فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا، بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں، ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے، اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔ آپ کی نسل جو کربلا میں ذبح ہو گئی عذاب تھا، وہ حسین جس کو آپ نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، ایک ایک جسم کے حصے پر اپنے ہونٹ لگائے ہوئے تھے، ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے،
تو یہ عذاب ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری ایسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، انہوں نے چوما ہوا ہے، مہربانی کر یہ نہ کر۔ 17 اہل بیت پاکیزہ خون پاک ہستیاں ذبح ہو گئے، تو کیا اللہ کا عذاب تھا یہ؟ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے۔ ابن زیاد بھی قتل ہوا، مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم آواز جا وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی جا وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا؟ وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اور اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا، اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 تو اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، وہ ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ تو وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی یا اللہ۔ کہ اوپر دیکھ۔ جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں۔ تو کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے۔ تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب کی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے؟ وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوہ واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل کہ یا خلیل اللہ ٹرو ٹائم آ گیا ہے،
فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ اوپر گئے، واپس آئے، کہا یہ اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان پہ، اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیابی، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو میں اس کو اس عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا۔ گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے، لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے، شہید۔ یہ میرے رب، ہاں اس میں ضرور ہے کہ ہماری نافرمانی سے پہاڑ باغی ہو گئے ہیں، بادل باغی ہو گئے ہیں۔ بادل تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، پہاڑ کا ایک تنکا نہیں ہل سکتا، کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھر کیسے ہل گئے اور آ کر انہوں نے انسانوں کو روند کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ اے کیوں کیتا ہے جی، اے کیوں کیتا ہے جی، اوہ میرے کو اللہ نے پوچھنا، تجھے کدو آگے ہو پوچھنا لے۔ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کر رہے ہیں، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے۔ اور یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے، تم اللہ ہو، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے۔ اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں، اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو ویکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے، یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ملک اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو۔ جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو۔ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے۔ ہم اس وقت قوم نہیں ہیں، میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے،
बदयांती में डूबा हुआ है, हराम खोरी में डूबा हुआ है, सारे गुनाहों में डूबा हुआ है, कत्ल व गारत के सिलसिले हैं, चारों सूबों में बेगुनाह इंसान दुश्मनी पर कत्ल किए जा रहे हैं। दो मुजरिम सबसे बड़ी सज़ा पाएंगे, दो मुजरिम सबसे बड़ी सज़ा पाएंगे ईमान वालों में, दो मुजरिम सबसे बड़ी सज़ा पाएंगे। एक सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, सूद खाने वाला, और एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला। मेरे नबी का फरमान है, अगर एक आदमी के कत्ल पर सारी दुनिया मुत्तफिक हो जाए, मार दो, बेगुनाह है, मार दो। 7 अरब ने तो नहीं मारना, एक को गोली लगनी उन्हें, लेकिन 7 अरब कह रहे हैं मार दो, बेगुनाह है, और वो कत्ल हो जाता है, तो अल्लाह इस एक के बदले में 7 अरब को जहन्नुम में डाल दे। तो भाइयों, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। ये बादल अल्लाह के, ये बारिश अल्लाह की, ये हवाएं अल्लाह की, ये मौसम अल्लाह के, ये धरती अल्लाह की, आकाश अल्लाह का, चांद तारे सैयारे अल्लाह के। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफ़िर रियाह। सबसे आखिर में कहा वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द लआयातिल लिक़ौमिन यअलमून। ये मेरी निशानियों में से हैं बादल। कौम शुएब पे बादल आया, कलो भी बादल आ गया, बारिश होगी, उसमें से आग बरसी। कौम शुएब का गुनाह क्या था? बेईमान थे, बदयांती करते, जैसे हमारे बाजारों में हो रहा है, 2 नंबरी, सब 2 नंबरी करते थे। तो बादल आया, अल्लाह जो मर्जी डाल दे, उस बादल में पानी नहीं बरसा, आग बरसी। कौम हूद पे बादल आया, कहा आरज़ुम मुमतिरना, ये बादल आ गया, बारिश होगा। बर्रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, उसके अंदर हवा थी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चली, और उनको हवा में उड़ा के सरों को आपस में टकरा 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 के उनके सर अलग हो गए, धड़ अलग हो गए। फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया। कौम आज जैसा पैदा कोई नहीं हुआ। 40 हाथ उनके कद होते थे, 800-900 साल उनकी औसत उम्र होती थी, बूढ़े नहीं होते थे, बीमार नहीं होते थे, ऐसे 2 उंगलियों से दरख्त को पकड़ के उखाड़ देते थे। मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से कहा कोई साढ़े को ढेर ताकत वाले तो विखा, फिर असी मन्ना गए। उन्होंने कहा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम व अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, और जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, नफ़रतें ख़त्म करो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करो, रिश्तों की लड़ाइयाँ, कारोबार की लड़ाइयाँ, सियासत की लड़ाइयाँ, दिलों को पाक करो, साफ़ करो, तौबा करो। 5 वक्त नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सच बोलो, धोखा ना दो, बद अखलाक ना बनो, हराम ना कमाओ, तो अल्लाह इसी टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। तो सारे भाई इसकी नीयत करो और पिछले गुनाहों पे तौबा कर दे हो तौबा सारे। कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मैं 3 दफ़ा कहलवाता हूँ कि अल्लाह करे दिल से सारे बोलें, तो अल्लाह की कसम जो दिल से बोला है उसके सब गुनाह माफ़ हो। वो ऐसे जैसे अभी माँ के पेट से निकला है। अल्लाह तो ऐसा करीम है। और जिससे कभी लड़े हुए हो, किसी से नाराज़गी है, बोलते नहीं हो, उससे जाके बोलो, उससे सुलह कर लो। वो ना भी माने उसके पाँव पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे उठा देता है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे याद आ रहा 1981 में पहली दफ़ा जब मैं साल लगा रहा था तबलीग में, 80 में मेरी फरागत हुई, 80-81 मैंने साल लगाया। तो उस वक्त रमज़ान जो था 81 में रमज़ान आया, गर्मी का रमज़ान था और आखिरी अशरा था। हमदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मस्जिद के ख़तीब होते थे। ये सारी मस्जिद एतकाफ़ वालों से भरी हुई थी, पूरी सारी की सारी। तो हम यहाँ 3 दिन ठहरे और
बस वो ईदगाह वाले ही हमारे पास होते थे, बाहर होता कोई अमदा कोई ना है। आज इतना बड़ा मजमा आया हुआ है, वो सब नौजवान हैं, मेरे नबी की उम्मत के फूल हैं। अपनी जवानी को पाक कर लो तो अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाए। وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق